سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجربت فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ضرورت کے لیے باہر بھیجا اور میں سفر میں جنبی ہو گیا، یعنی ناپاک ہو گیا، اور مجھے پانی نہیں ملا، یعنی طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی میں نے نہیں پایا. تو میں نے زمین میں ایسے ہی لوٹ لگا دی جیسا کہ جانور زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، ویسے ہی میں نے کیا. پھر اس کے بعد جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس واقعے کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، زمین پہ پورے جسم سے لوٹنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک بار مارتے اور پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے مسح کر لیتے، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے. وظاہر کفیہ، اور دونوں ہتھیلی کے اوپر والے حصے کا مسح کر لیتے اور چہرے کا مسح کر لیتے، تو یہ تمہارے لیے کافی تھا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لیکن یہ الفاظ جو ابھی آپ نے سنے یہ امام مسلم کے ہیں. بخاری میں یہ اضافہ ہے کہ وضرب بکفیہ الارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ ایک بار مارا، ونفخ فیہما، اور پھر ہتھیلی میں پھونک مار کر کے اس میں جو غبار تھا اس کو آپ نے جھاڑ دیا. ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر اس ہتھیلی سے پہلے آپ نے اپنے چہرے کو اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو مسح کر لیا. یہ صراحت صحیح بخاری میں ہے. حضرات، حدیث جو آپ نے ابھی سنی ہے، اس حدیث میں اصل میں تیمم کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے، لیکن اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو اس لیے بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایسی اذیتیں برداشت کی مکے میں کہ اس کی مثال اسلامی تاریخ میں اس طرح کی اذیتوں کی مثال نہیں ملتی. دیکھیے، انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 لوگ تھے، 5 لوگ مسلمان ہوئے تھے، جس میں ایک ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت بلال تھے، اور باقی 3 انہی کے خاندان کے لوگ تھے. خود حضرت عمار
ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والد یاسر، یہ بھی صحابی ہیں۔ تو اس زمانے میں جو حالات پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہنے کے باوجود بھی ان کی حمایت نہیں کر سکتے تھے، اور مکے میں جو بدماش لوگ تھے، ابو جہل کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی راہ میں جو شہادت کسی مسلمان کو حاصل ہوئی وہ حضرت سمیہ انہی کی والدہ تھی۔ ان کی والدہ کو ابو جہل نے ایسا نیزہ مارا ان کی شرمگاہ میں کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا اور وہ شہید ہو گئی، ہے نا۔ ان تمام اذیتوں کے باوجود اس خاندان نے اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ حضرت عمار صاحب الہجرتین بھی ہیں، انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی اور بعد میں مدینہ منورہ کی ہجرت کی، اور ان کے فضائل تو خیر بہت زیادہ ہیں، بس ان کی فضیلت کے لیے وہ حدیث کافی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابشروا آل عمار وابشروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ ان کے پورے گھرانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی، آل یاسر اور آل عمار کو۔ سن 35 ہجری میں، یعنی 37 ہجری میں ایک لڑائی ہوئی ہے تاریخ میں، جس کو صفین کی لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ لڑائی مسلمانوں کے درمیان ہوئی، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے متبعین کے درمیان۔ اسی لڑائی میں حضرت عمار ابن یاسر حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور ان کی عمر اس وقت 93 سال تھی، 93 رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کو اس طرح سے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ حدیث جو ابھی آپ نے سنی، جس میں وضو تیمم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے، اور یہ حدیث تیمم کے طریقے کے سلسلے میں سب سے صحیح حدیث ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی ایک حدیث آئی ہے جو اس کے بعد حافظ ابن حجر نے بعد میں ذکر کیا ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے علماء کا، بلکہ تمام مذاہب کے علماء کا، ائمہ اربعہ کا، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا ہے تیمم کا، وہی سب سے صحیح طریقہ ہے۔ اور وہ طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ کو اگر تیمم کرنا ہو تو دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ زمین کے اوپر آپ ایک بار ماریں گے یا رکھ دیں گے، ہے نا۔ دونوں طرح کے الفاظ ہیں، مارنے کے بھی الفاظ ہیں اور رکھنے کے بھی الفاظ ہیں۔ زمین پہ آپ کو رکھنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں مٹی لگ گئی ہے یا گرد و غبار آ گیا ہے تو آپ اس کو پھونک کر کے صاف بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جیسا کہ بخاری کی روایت میں، اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے چہرے پہ ایک بار ایسے مسح کر لینا ہے، بس، ہے نا۔ اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کے ظاہری حصے کو بائیں ہاتھ سے دائیں اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے کو مسح کر لینا ہے، بس۔ یہی طریقہ ہے تیمم کا جو صحیح طریقہ ہے، اور جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت کے لیے بھیجا، اور وہ سفر میں تھے، پانی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے حساب سے، ہے نا، زمین پہ لوٹ پوٹ کر کے پورے جسم میں مٹی لگا لی، اور اس کے بعد سمجھا کہ اس سے ہم پاک ہو گئے، اس لیے کہ ان کو اس وقت تک تیمم کا طریقہ
نہیں بتایا گیا تھا، ہے نا۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کی موجودگی میں صحابہ نے اجتہاد کیا، اور صحابہ کا اجتہاد کرنا ثابت ہے۔ حضرت عمار نے اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تو آپ نے مٹی کو پانی کے مقابل میں طاہر سمجھ کر کے اور اس سے جو ہے نا پاکی حاصل کی۔ یہ وہ اجتہاد تھا جو حضرت عمار نے کیا اور اس پہ عمل بھی کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ نے اس کی نفی نہیں کی، صرف طریقے میں فرق بتایا، ہے نا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے جو فیصلہ کیا پانی کے بجائے مٹی سے کے استعمال کا، یہ غلط تھا۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتہاد کرنا درست ہے۔ ویسے یہ مسئلہ متفق علیہ نہیں ہے، یہ مختلفی مسئلہ ہے، اور اس میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اجتہاد جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود شارع موجود ہیں تو ان کے رہتے ہوئے کسی کو اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ آپ سے رجوع کریں گے۔ اور تیسرا قول جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص عہد رسالت میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے اور آپ تک پہنچنا اس کا آسان نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا پیش آئے جس میں اجتہاد کی ضرورت ہو تو وہ اجتہاد کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمار ابن یاسر نے کیا، ہے نا۔ تو اس شرط کے ساتھ عہد رسالت میں اجتہاد کرنا جائز تھا، یہی صحیح ہے۔ دوسری بات، اس حدیث سے قیاس کا بھی ثبوت ملتا ہے نا۔ ویسے تو قیاس کو بہت سارے محققین علماء نے حجت نہیں مانا ہے، اور کتاب و سنت کے بعد اجماع صحابہ تک دلائل کو محدود کیا ہے، لیکن بہت سارے ایسے علماء ہیں، بلکہ جمہور علماء ہیں جو قیاس کو حجت مانتے ہیں اگر قیاس صحیح ہو۔ لیکن اس حدیث سے قیاس کا ثبوت ملتا ہے، اور وہ اس طرح کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی کو پانی کے اوپر قیاس کیا، اجتہاد کے مسئلے میں نہیں، یعنی قیاس اس طرح سے کیا کہ جیسے آدمی جنبی ہو جاتا ہے تو پورے جسم پہ پانی ڈال کر کے پاکی حاصل کرتا ہے، تو انہوں نے اسی طریقے سے قیاساً یہ سمجھا کہ پورے جسم پہ مٹی ڈال کر کے یا مٹی سے جسم کو چھو کر کے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ قیاس قیاس الماء علی التراب ہے نا، فی کیفیت الطہارہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا قیاس تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی صحابی سے تو آپ نے اس کا بھی انکار نہیں کیا، یا آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ غلط ہے، بلکہ جو صحیح طریقہ تھا وہ آپ نے بتایا۔ اس لیے بعض علماء نے اس سے قیاس کو بھی کا استدلال کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو طریقہ بتایا، اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے عزیز طلبہ کہ اگر کوئی شخص جہالت کی بنیاد پہ، لا علمی کی بنیاد پہ عبادت کے اندر کوئی ایسی غلطی کر جائے جس سے عبادت نہیں ہوتی ہے، اور بعد میں اس کو بتایا جائے یا بعد میں پتہ چلے، تو وہ بعد میں اپنی عبادتوں کو اس کے مطابق کرے گا، لیکن پہلے جو عبادت کر چکا ہے لا علمی کی بنیاد پہ، ہے نا، غیر مشروع طریقے سے اس عبادت کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کو معلوم نہیں تھا کہ وضو جو ہے نا کیسے کرنا ہے نماز کے لیے، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس میں ہاتھ بھی دھلنا ہے، پاؤں بھی دھلنا ہے۔ مان لو اس نے ناقص وضو کر لیا، اور ناقص وضو کی بنیاد پہ اس نے نماز بھی پڑھ لی، اور جب اس کے بعد اس کو یہ بتایا گیا
کہ آپ نے پہلے جو وضو کیا تھا وہ وضو ہی صحیح نہیں تھا، اور اس کی بنیاد پہ جو نماز پڑھی گئی وہ نماز، تو کہا کہ اگر لا علمی کی بنیاد پہ ایسا ہوا ہے تو اس کے بعد آگے سے وہ صحیح کرے گا، لیکن پہلے کی ہوئی پڑھی ہوئی نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے نا۔ اس سے بہت سارے مسائل کا اس میں حل موجود ہے کہ ایک شخص جو ہے نا جہالت کی بنیاد پہ ماضی میں بہت ساری غلطیاں کیے ہوا ہے یا بہت ساری عبادتیں غلط طریقے سے انجام دیے ہوا ہے، بعد میں مان لو ایک آدمی بریلوی تھا ہے نا، اور وہ نماز پڑھتا تھا اور اس کے یہاں اپنے طریقے ہوتے ہیں طہارت کے، نماز کے، یا نماز کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں الٹی سیدھی ہوتی ہیں، نماز کے اندر اعتدال نہیں ہوتا جس کی وجہ سے نماز کو لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے، یا ارکان کی ادائیگی میں اعتدال نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ایک آدمی کرتا رہا اور بعد میں اس کو بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں غلط تھیں، تو اب اس کے لیے وہ زندگی بھر کی پہلی نمازوں کو لوٹانا نہیں ہے، وہ نمازیں اس کی ہو گئیں، وہ نمازیں اس کی قابل قبول ہیں۔ یہاں سے جب اس کو صحیح بات بتائے گی تو یہاں سے آگے وہ درست کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عمار نے یہ بتایا کہ میں نے اس طریقے سے جنابت سے پاکی حاصل کی اور نماز پڑھ لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ان کو کہ اس طہارت کے بعد جو تم نے نماز پڑھی اس کو پھر سے لوٹاؤ، نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ آئندہ اگر طہارت حاصل کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے تم تیمم کر لو، یہ کافی ہے۔ یہ بات جو ہے نا اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے ضمن میں آپ کے علم میں یہ بات بھی آنی چاہیے کہ ایک شخص اگر متوضی ہے، وضو کیے ہوا ہے، امام اس کا متیمم ہے، یعنی امام تیمم کیے ہوا ہے اور مقتدی وضو کیے ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وضو جو ہے نا یہ کامل صورت ہوتی ہے طہارت کی تیمم کے مقابل میں۔ تو کیا متوضی انسان متیمم کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ مان لو جو سارے مقتدی وضو کیے ہوئے، صرف امام جو ہے نا تیمم کیے ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں نماز میں کوئی فرق اس سے نہیں پڑے گا۔ اور اس کی دلیل سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار مدینے میں امامت کرائی اور سارے لوگ وضو کیے ہوئے تھے، لیکن سخت ٹھنڈی کی وجہ سے انہوں نے تیمم کر کے امامت کرائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ نے اس نماز کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا اور نہ یہ کہا کہ انہوں نے غلط کیا، گویا کہ اس کو صحیح قرار دیا حدیث تقریری کی بنیاد پر۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایسا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص مان لو کہ تیمم کر لیتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، نماز کا وقت اگر باقی ہے اور اس میں پانی اس کو مل گیا، ظاہر ہے کہ تیمم کب کرتے ہیں؟ جب پانی میسر نہ ہو، ہے نا، اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز اس نے تیمم کر کے پڑھ لیا اور فوراً اس کے بعد پانی دستیاب ہو گیا اور نماز کا وقت ابھی باقی ہے، تو کیا وہ وضو کر کے دوبارہ اس نماز کو پڑھے گا؟ تو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو نماز پڑھ لی گئی وہ پڑھ لی گئی، تیمم سے جو نماز پڑھی گئی وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ وضو سے نماز پڑھی ہو۔ اس کی دلیل بھی سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دو آدمیوں کو، دو صحابہ کرام کو کہیں بھیجا اور یہی صورتحال تقریباً پیدا ہوئی کہ دونوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی تیمم سے، لیکن جب پانی دستیاب ہو گیا وقت رہتے ہوئے نماز کے، تو ایک صحابی نے دوبارہ وضو کر کے دوبارہ اس نماز کو پڑھا، جبکہ دوسرے صحابی نے اسی پہ اکتفا کیا اور دوبارہ وہ نماز نہیں پڑھی۔ یہ دونوں واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھے گئے، آپ کو بتایا گیا، تو پہلے شخص کو جس نے وضو کر کے دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی
اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اصبت السنہ، تمہارا جو عمل ہے یہ سنت کے مطابق ہے، تم نے جو کام کیا یہ سنت کے مطابق ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وقت رہتے ہوئے بھی دوبارہ وضو کر کے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ دوسرے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ وَلَكَ الْأَجْرَانِ، تم کو 2 اجر ملے گا، چونکہ تم نے 2 بار نماز پڑھی، ایک تیمم کے ساتھ اور ایک وضو کر کے، تو اس لیے تم کو دوہرا اجر ملے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ دونوں عمل صحیح ہے، یعنی دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن وضو کرنا یا وضو کر کے اس تیمم والی نماز کو لوٹانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ نماز ہو چکی ہے اور اس کا ثواب بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے وضو والی نماز کا ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو آسانی فرمائی ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آسان مذہب ہے، آسان دین ہے، اور اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ نماز بڑی اہمیت کی حامل عبادت ہے، اور یہ ہر حال میں آپ سے مطلوب ہے نا، حتیٰ کہ ایک شخص اگر فاقد الطہارتین ہو جائے، مطلب یعنی مان لو اس نے پانی نہیں ہے تو اس نے تیمم کر لیا، اور تیمم کرنے کے بعد کہیں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں مٹی نہیں ہے، مان لو سمندر کے سفر میں کشتی میں بیٹھ گیا یا جہاز میں جہاں اس کو مٹی دستیاب نہیں اور وضو ٹوٹ گیا، یعنی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، میں نے ایک مثال دی ہے، حالانکہ وہاں سمندر میں تو پانی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے وضو کرنا ممکن نہیں ہے، تیمم کیا ہوا ہے اور وہ تیمم بھی ختم ہو گیا حدث کی وجہ سے، ایسا فاقد الطہارتین شخص بلا وضو بھی نماز پڑھے گا، یعنی وہ انتظار نہیں کرے گا اس بات کا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہم انتظار کریں گے کہ ہمیں مٹی دستیاب ہو جائے گی یا پانی مل جائے گا تو ہم وضو کریں گے یا تیمم کریں گے تب نماز پڑھیں گے، نہیں، نماز کا وقت اگر نکلا جا رہا ہے اور پانی یا تیمم دونوں میں سے کوئی شکل دستیاب نہیں ہے تو بغیر طہارت کے نماز پڑھنا ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ہے نا۔ تو یہ علماء نے اس کی صراحت کی ہے، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نماز جو ہے یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کی تاکید اتنی زیادہ ہے، اور یعنی تمام طرح کے حالات میں اس کو پڑھنے کی تاکید آئی ہے نا، حتیٰ کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، چل نہیں سکتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، پانی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتا ہے، تیمم بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان تمام حالات میں نماز اس کو پڑھنی ہے۔ اس لیے ہم سب کو، ہمیں خاص طور پہ اور آپ سب کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔